الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والحمد لله على عباده حليما غفورا والصلاة والسلام على رسوله أرسله مبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته دائما أبدا يا صاحب الجلال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى گرامی قدر جناب حاجی میاں خالد محمود صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اہل سنت، ان کے رفقائے کار شمع رسالت کے پروانوں، نور نبوت کے دیوانوں اور جمال مصطفیٰ کے مستانوں، میرے دل میں بے حد مسرت ہے کہ آج آپ کی اس بستی میں حصول برکت کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے اس پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا، جس میں مجھے اور آپ حضرات کو حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگاروں سے آگار کی اور آپ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان کے اندر انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو کثیر تعداد میں بھیجا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو یہ مشن لے کے آئے،
وہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے بھیجے ہوئے تھے، لیکن یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، جب کچھ بھی نہیں بنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ نبی مکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق سب سے پہلے ہے، اور پھر اس کے بعد زمانے بعد طویل مدت کے بعد پھر مخلوقیں بنی، جہان بنے، زمین بنی، آسمان بنے اور سارے جہان بنے۔ زمین بنی، پھر اسی زمین سے اللہ پاک نے مٹی لی، اسی مٹی سے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا۔ پھر جناب آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ نبی مکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا، اور وہ نور بحمد اللہ تعالی پھر کئی واسطوں کے بعد چلتا چلتا اللہ رب العالمین کی شان دیکھیں کہ 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر وہ سحر آئی، جس سحر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن سے نبی پاک کو پیدا فرمایا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ آج زمین ہے، آسمان ہے، سارے جہان ہیں، لیکن باعث تخلیق آدم و بنی آدم حضور اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اور پھر اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہانوں میں جو کچھ بنایا اس کا مرکز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج میرے آقا کریم کے ظاہری زمانہ مبارکہ کو 14.5 صدیاں گزر چکی ہیں۔ میرے آقا کریم بظاہر مدینہ میں ہے، لیکن سامعین حضور ظاہر میں مدینہ میں ہے، باطن میں ہر مومن کے سینہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کا وہ مرکز بنایا، پوری انسانیت کا وہ مرکز بنایا۔ میں نہیں کہتا، آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں اپنا رسول عطا فرما دیا۔ احسان فرمانے والا اللہ ہے، احسان کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور جن پر احسان کیا وہ اہل ایمان ہے، وہ مومن ہے۔ جب میرے آقا کریم کا قرآن نے ذکر کیا، ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ فرماتا ہے دنیا والو آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل۔ اللہ نے میرے آقا کریم کو برہان فرمایا، میرے آقا کریم کو اپنی دلیل فرمایا۔ ہم آج بھی جب کسی چیز کو لینے کے لیے جائیں، بڑے شاہراہ پر بلا کسی مثال کے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دکان کے اندر کیا کچھ ہے۔ ہم باہر میں جو سٹال ماڈل جو لگے ہوتے ہیں وہ دیکھ کے پھر قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نبی پاک تو اللہ کی برہان ہے۔ اے دنیا والوں نبی پاک کا دیدار کرو، حضور کی ارشادات سنو، حضور کے احکامات سنو۔
اگر تمہیں برہان پسند آ گئی تو اللہ پاک پر پھر ایمان لے آؤ۔ حضرات گرامی، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل۔ اور پھر جب میرے آقا کریم کو بھیجا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ حضرات گرامی ذرا توجہ کریے کہ احسان کا جب وقت آیا، جب مرحلہ احسان کا آیا تو اللہ پاک فرماتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ اے ایمان والو تم پر احسان ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ ہمیں جان دینے والا کون ہے؟ ہمیں زندگی دینے والا کون ہے؟ ہمیں آنکھیں دینے والا کون ہے؟ ہمیں کان دینے والا کون ہے؟ ہمیں زندگی کی لاتعداد نعمتیں دینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نعمتیں دے کے لفظ احسان نہیں فرمایا، لیکن جب کملی والے آقا کی باری آئی تو قرآن نے واضحانہ انداز میں صاف انداز میں کہہ دیا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں اپنا رسول عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی، اب اللہ رب العالمین کی جب حمد کرتے ہیں تو ہم پکار کے کہتے ہیں پانچ نمازوں میں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو پالنہار ہے سارے جہانوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والوں، خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے والوں اور اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والے پکار کے کہتے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو پالنہار ہے سارے جہانوں کا۔ اے پاک پروردگار، جب میں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوا تو کلمہ طیبہ کو تو اس طرح پڑھا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ، اور نبی پاک اللہ پاک کے پیغمبر ہیں، اللہ پاک کے رسول ہیں۔ جب ہم نے کلمہ طیبہ اس رنگ میں پڑھا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ تیرے حبیب کا ذکر ہے، اللہ تیری شان ہے الحمدللہ اور رب العالمین۔ اے اللہ تیرے حبیب کا کیا مقام ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے حضور نبی پاک صاحب الاولاد کو رحمت بنا کے بھیجا۔ جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک نبی پاک کی نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور میرے آقا کریم کی سارے جہانوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ مولانا مفتی احمد یار خان نے بڑے مزے کی بات کر دی، کہتے تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، اور دونوں جہاں میں راج ہے ان کا۔ یہ تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، اور دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، اور جنوں ملک ہے ان کی سپاہی، جنوں ملک ہے ان کی سپاہی، اور رب کی خدائی میں ان کی شاہی، رب کی خدائی میں ان کی شاہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم کو مختار کل بنا کے بھیجا۔ اب ایمان والوں پر چونکہ احسان ہے، پوری دنیا میں ورلڈ کے اندر آج اللہ کے فضل و کرم سے ورلڈ کے اندر 2 کروڑ مسلمان موجود ہیں۔
مشرق و مغرب، جنوب و شمال، جس سمت چلے جائیں کلمہ طیبہ پڑھنے والے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، نبی پاک کی نبوت کا، رسالت کا، ختم نبوت کا اقرار کرنے والے ورلڈ کے اندر موجود ہیں۔ ساری دنیا کے اندر بحمد اللہ 4 صفتوں سے کلمہ طیبہ کی آوازیں آ رہی ہیں اور ختم نبوت کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی پاک کو آخری نبی بنا کے بھیجا۔ حضور کے بعد قیامت تک اب کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک اللہ کے آخری نبی ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس جہان کے اندر بھیجا تو ذرا توجہ تو کریے کہ وہ نور جو بحمد اللہ تعالی ایک نورانی واسطو سے آ رہا تھا، نبی پاک کی ذات اقدس سے لے کے جناب سیدنا عبداللہ ہوں، جناب عبد المطلب ہوں، میرے آقا کریم کی اسی نسبت کے حوالے سے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، جناب نوح علیہ السلام ہوں، جناب سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام ہوں، یہ پوری نسل میرے آقا کریم کا جو نور آیا اللہ کے فضل سے ساری نسل اہل ایمان کی ہے۔ حضور کی ساری نسل بتا دیجئے اہل ایمان کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، یہ فضل فرمایا، اور فضل کرنے والا کون ہے بولو؟ اللہ۔ اور وہ جس پر اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ فضل فرماتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر فضل فرماتا ہے، اور اللہ کا فضل بہت عظیم چیز ہے، بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک نے جب فضل فرمایا، جب کرم فرمایا تو یہ رنگ ہے، یہ انداز ہے کہ حضور کے دادا جان، جب حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تو حضور کی ولادت سے پہلے وصال ہو گیا، اور حضور کے دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ میں رب کی بندگی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حرم کعبہ میں لے جائے، حرم نبوی میں لے جائے۔ اللہ جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے، جب عمرہ ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو خانہ کعبے کی جانب جب قدم بڑھتا ہے تو پکار کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں بحمد اللہ تعالی، مختلف بولیاں بولنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی برطانیہ سے آ رہا ہے، کوئی سری لنکا سے آ رہا ہے، کوئی ہند سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، پر آج سارے ایک ہی بولی بولتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی شان کہ خانہ کعبے میں عبادت اور ریاضت میں مشغول ہے۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جوئی سحری جانے لگی اور صبح صادق آنے لگی، ادھر صبح صادق آ رہی تھی، ادھر نبی صادق آ رہا تھا۔ جب میرے آقا کریم کی ولادت باسعادت کے لمحات آئے، فرماتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی جانب جھکتا ہے سجدے کو۔ میں دیکھتا ہوں سارا زمانہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ اللہ کو کر
کرتے ہیں پر منہ طرف خانے کعبے کے ہوتا ہے. ہم کعبے کے پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے, ہم حجر اسود یا رکن یمنی کو سجدہ نہیں کرتے, ہم مزاب رحم تو سجدہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو. لیکن جس سمت میں بھی کوئی ہے وہ نیت کرتا ہے منہ طرف خانہ کعبہ کے, اور خانہ کعبے کا نام لے کے اس سمت کو اختیار کرتا ہے. چونکہ اللہ فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, جب تم میری بارگاہ میں سجدہ کرو تو مسجد حرام خانہ کعبہ کی جانب تم رخ کر لو. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جناب نبی پاک کی آمد کے وقت وہ پتھروں کا بنا ہوا گھر جو بنا ہوا پتھروں کا ہے, جب میرے آقا کی آمد ہوتی ہے تو وہ پتھروں کا بنا ہوا گھر بول پڑتا ہے, آواز آتی ہے الحمدللہ الذی عطنی بمحمد المصطفیٰ. اللہ کی حمد بھی کرتا ہے, نبی کی نعت بھی پڑھ رہا ہے, اللہ کی حمد کر رہا ہے, نبی کی نعت پڑھ رہا ہے. اور جناب عبد المطلب فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا منظر ہے. فرماتے ہیں یکا یک میں نے کیا دیکھا کہ ہر طرف سے ایک خوشبو آ رہی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے, فرماتے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا, اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. اللہ رب العالمین کی شان دیکھیں, خدا تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو گیا اور وہ ذات آئی. آج ہم نبی پاک کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ فرماتا ہے حضور کی تشریف آوری سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے, تم بے راہ روی کا شکار تھے, تمام انسانی قدریں, تمام اخلاقی قدریں یہ ختم ہو چکی تھی. نبی پاک آئے تو انسان کو انسان بنا دیا, اور میرے آقا کریم کی تشریف آوری سے انسانیت کو انسانیت ملی. اللہ رب العالمین کی شان دیکھیں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر اللہ نے کرم بنایا. اب ہم نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں, ہم محفل میلاد مناتے ہیں, اور ایسی پاکیزہ محفل کا جب انعقاد کرتے ہیں تو ایصال ثواب کرتے ہیں, اور بحمد اللہ تعالی وہ ایصال ثواب بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے. وہ کس رنگ سے کیا جاتا ہے, کس اہتمام سے کیا جاتا ہے, میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ جب اللہ کی حمد کی جاتی ہے, نبی پاک کی نعت پڑھی جاتی ہے, پھر ایصال ثواب کیا جاتا ہے, اللہ پاک کرم فرماتا ہے. جن کے نام لے کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے ان کو اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے. حضرات گرامی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ورلڈ میں منایا جا رہا ہے, پوری دنیا میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے. میلاد النبی کے جلوس نکالے جا رہے ہیں, میلاد النبی کانفرنسیں ہو رہی ہیں, میلاد النبی کے اجتماعات ہو رہے ہیں, اور ایصال ثواب کے لیے ان پاکیزہ محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور سرکار کی محفل میں آتے وہ ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں, وہ آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں, وہ محبت سے آتے ہیں, وہ عقیدت سے آتے ہیں, وہ نیند کو قربان کر دیتے ہیں, وہ آرام کے بستر کو قربان کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کا میلاد منائیں گے, محبت سے منائیں گے, عقیدت سے منائیں گے, اور جب نبی پاک کا میلاد منائیں گے تو ہم پہ کرم ہوگا کہ نبی پاک کی نگاہ کرم حاصل ہو جائے. حضرات گرامی, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. ان نعمتوں میں نبی پاک کی ذات اقدس کا اس جہان میں جلوہ گر ہونا اللہ پاک کی حضور کی ذات نعمت عظمیٰ ہے. حضور کی ذات سب سے بڑی نعمت ہے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور ہم جہاں بھی میلاد مناتے ہیں
ہم در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار تو نے کرم فرمایا، تو نے مہربانی فرمائی کہ ہمیں اپنے نبی پاک صاحب اولاد کو اس جہان میں بھیجا اور ہمیں نبی پاک کے غلاموں میں شامل فرما دیا۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میلاد منانے والے، یہ ایصال ثواب کرانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم ہے، چونکہ میلاد پاک جو بھی مناتا ہے وہ رب کی رضا کے لیے مناتا ہے، رب کی خوشنودی کے لیے مناتا ہے، چونکہ نبی پاک کو بھیجنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور حضور پاک کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے، اور میرے آقا کریم کو مختار کل بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرات گرامی، اب آپ جانتے ہیں کہ جب میرے آقا کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار کل بنایا، یہ عقیدہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صاحب اولاد کی ذاتی اقدس کے بارے میں کلیئر عقیدہ بیان کرتا ہوں، جو تمام اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ کہ تمام علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی ہیں، تمام علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی ہیں، اور اللہ پاک کے پیارے نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے عطائی ہیں، وہ سارے اللہ پاک کے دیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کی علوم ہوں، میرے آقا کے اختیارات ہوں، یہ سب عطا فرمانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ سامعین کرام، اب یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام میں سے اللہ پاک نے نبی پاک کو نبیوں کا امام اور سردار بنا دیا ہے۔ مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے، مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے، تسلسل کے اعتبار سے دیکھا جائے، یا حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے اندر شب معراج جب نبی پاک صاحب اولاد تشریف لے گئے تو میرے آقا کریم جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں جمع تھے، نبی پاک کا ویلکم کر رہے تھے اور باری باری خطبہ دے رہے تھے، لیکن جب امامت کا وقت آیا تو نبی پاک مصلی امامت پر تھے، باقی سارے انبیاء اقتداء میں تھے، اور سارے نبیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اور پھر اسی لیے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا میں اپنے بڑے دادا جناب ابراہیم کی دعا، حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا میں جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو عطا فرمایا، اور دعائیں کرنے والے جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اللہ کے حکم سے تعمیر کیا۔ خدا کا حکم تھا خلیل اے میرے دوست میرا گھر تعمیر کر، اور جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ میں میلاد النبی بیان کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، جناب ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، وہ اوپر بھی پتھر لگانے ہیں، جگہ بڑی اونچی ہے، اب بندوبست کیا کیا جائے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیج دیا، اس پتھر کی زیارت میں نے بھی کی، آپ نے بھی کی۔ وہ خانہ کعبہ میں جب آپ طواف شروع کرتے ہیں، جب آپ اپنا قدم بڑھاتے ہیں، حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، اگلا قدم دیکھتے ہیں تو آگے ایک عمارت کھڑی ہے چھوٹی سی، جس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ وہ مقام ابراہیم، اس کے اندر ایک پتھر ہے، اوپر شیشہ ہے، اور شیشے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو پتھر نظر آتا ہے، اور اس پتھر پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام تعبیر کعبہ کے وقت جب چاہتے ہیں تو پتھر اوپر چلا جاتا ہے، جب چاہتے ہیں تو نیچے آ جاتا ہے، وہ آپ کے آگے ڈیوٹی دے رہا ہے وہ پتھر۔ اللہ رب العالمین کی شان دیکھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے آگے جو پتھر ڈیوٹی دے
رہا تھا، جو پتھر ذمہواری دے رہا تھا، اللہ پاک نے اس پتھر کو بھی وہ سنبھالا دیا کہ اللہ پاک کے کرم سے خانہ کعبہ کے سامنے آج بھی وہ پتھر اصل شکل میں موجود ہے۔ اور ہم جب جاتے ہیں تو اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ مکمل کر چکے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک یہ گھر کی تعمیر تو میں نے مکمل کر دی، اسے آباد کرنے والی ہستی تو بھیج۔ اور نبی پاک کے لیے کہتے ہیں وہ ہستی بھیج یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو لوگوں کو کتاب بھی دے، کتاب کا درس بھی دے، والحکمہ اور زندگی گزارنے کے اسلوب اور طریقے بھی بتائے، اور زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور اسلوب بھی بتائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ میری اولاد سے وہ نبی بھیج جو کتاب کا درس دے، جو لوگوں کو زندگی گزارنے کے اسلوب بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ، جو پلیتوں کو پاک کر دے۔ وہی قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، نبی پاک صاحب الاولاق نے پلیتوں کو پاک کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ سامعین کرام، شمع رسالت کے پروانوں، نور نبوت کی دیوانوں، جمال مصطفیٰ کے مستانوں، میں گرامی قدر جناب حاجی میاں خالد محمود صاحب، ان کے صاحبزادگان میاں ذاکب محمود صاحب، میاں زاہد محمود صاحب، میاں ابراہیم محمود صاحب، میاں عبدالوہاب محمود صاحب، ان سب کو داد و تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اپنے دادا جان اور دادی صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے نانا جان اور نانی صاحبہ کی صحت و سلامتی اور خیر و عافیت کے لیے اس پاکیزہ محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں انہیں داد و تحسین پیش کرتا ہوں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ببانگ دہل کہتا ہوں، دنیا میں جس نے جس کا ذکر کیا، وہ جس کا ذکر کیا جائے وہ بڑا یاد رکھتا ہے۔ اس نے میرا ذکر کیا ہے، اس نے یہ بات کر دی ہے، چرچا کیا ہے۔ آئے نبی پاک کا میلاد منانے والوں، ایصال ثواب کرنے والوں، مبارک ہو۔ اللہ کا پیارا حبیب اگر ایک نظر بھی فرما دے گا تو بگڑی بن جائے گی۔ میں انہیں داد دیتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کرنے کا بہترین طریقہ انہوں نے اپنایا۔ اور یورپ کی سرزمین پہ بسنے والوں، ٹھیک ہے یورپ کی سرزمین ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میں ببانگ دہل کہتا ہوں، یورپ کی سرزمین میں بستے ہوئے ہمارے دلوں میں اور ہمارے دماغوں میں اپنے آقا کریم کی محبت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جن قلوب کے اندر نبی پاک کی محبت ہے، وہ علامہ اقبال، وہ مصور پاکستان جب ڈگری لے کے اسی یورپ سے جب واپس ہند میں گیا تو کسی نے پوچھا، اقبال تو بڑا زمانہ گزار کے آیا یورپ کی سرزمین پر، تیری فکر میں، تیرے عقیدے میں، تیرے نظریے میں کوئی تبدیلی آئی؟ اقبال نے کہا کہ نا، میں جب گیا تھا تو نبی پاک کا عشق حاصل کر چکا تھا، حضور کی محبت مجھے عطا ہو چکی تھی، اب میں نے یورپ میں تعلیم حاصل کی، میں جب واپس آیا ہوں تو جو محبت میں لے کے گیا تھا میں نے سارے یورپ کو دیکھا، کہتا خیرہ نہ کر سکا مجھے اے جلوہ دانشِ فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے اے جلوہ دانشِ فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہتے جب میں نے مدینہ منورہ جہاں نبی پاک آرام فرما ہے اور نجف اشرف جہاں مولا علی مشکل کشا آرام فرما ہے، کہتے جب میں نے اس پاک مٹی کو سرما بنا کے اپنی آنکھوں میں لگا لیا، اب میری نگاہ دنیا کی طاغوتی اور ابلیسی طاقت کو اور دنیا کی کسی ابلیسی ہتھکنڈے کی طرف نہیں جا سکے گی۔ اب میری آنکھ جب بھی دیکھے گی ذکر مصطفیٰ کو دیکھے گی، جمال مصطفیٰ کو دیکھے گی۔ حضرات گرامی، یہ ایصال ثواب کا احسن طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے، اور بیماروں کو اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کی زندگیاں دراز کرے، اور زندگی کی ساعتیں جب تک ہیں اے اللہ تیری یاد ہوتی رہے اور تیرے حبیب کا ذکر ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔